حقیقت یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اپنی گوناگون خصوصیات اور امتیازات کی بنیاد پر جو اکابر رحمہم اللہ کی ملک کے لیے قربانیوں کے نتیجے میں جمعیت علماء کو حاصل ہوئی ہے، تنہا جمعیت علماء ہی اس ظلمت کدے کے اندر روشنی کی شمع قومی یکجہتی کو جلا کر لے کر چل سکتی ہے، اور جمعیت علماء پر یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ان حالات کے اندر اپنے اس فرض کو سمجھا ہے، اور پورے ملک کے اندر ہم نے جگہ جگہ جمعیت علماء ہند نے ان پروگراموں کو آگے بڑھایا ہے۔ میں یہ بات نہیں کہتا کہ ہم نے ملک کے ایک طبقے کے رخ کو بدل دیا، میں یہ بات نہیں کہتا، اور نہ حالات یہ بتاتے ہیں، لیکن کسی ظلمت کدے کے اندر ہم اگر ایک ہلکے سے چراغ کی روشنی بھی جلا سکتے ہیں تو اپنے ملک کی بقا کے لیے ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ ہماری بلا سے کون سنتا ہے کون نہیں سنتا، کون ہماری اس آواز کی قدر کرتا ہے کون نہیں کرتا، کون ہمارے راستے پر چلتا ہے نہیں چلتا۔ ہم بباغ دہل کہتے ہیں کہ نفرت کی سیاست کرنے والے ملک کے غدار ہیں، بے ایمان ہیں۔ اس ملک کے اندر اگر سیاست چل سکتی ہے، ملک میں امن و امان رہ سکتا ہے، اقلیت اور اکثریت رہ سکتی ہے، چین و سکون کے ساتھ رہ سکتی ہے، تو پیار و محبت سے رہے گی، ورنہ ملک کا نظام تباہ اور برباد ہو جائے گا۔ ہماری اس بات کو کوئی سنے نہ سنے، ہماری اس بات کو کوئی سمجھے نہ سمجھے، ہماری اس بات کی کوئی قدر کرے نہ کرے، ہماری اس بات کو کوئی عقل کی بات کہے یا دیوانوں کی بڑھ کہے، لیکن ہم اپنے اس موقف پر اتنے مضبوط ہیں کہ ہمالیہ پہاڑ ٹل سکتا ہے، ہمارا موقف نہیں بدل سکتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم اپنے اس ملک میں جہاں ہم ہمیشہ سے رہتے چلے آئے ہیں، 1000-2000 سال سے نہیں، ہمارے آباء و اجداد جب سے یہ ملک ہے تب سے ہم اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کسی نے اسلام کو قبول کر لیا، کوئی سکھ بن گیا، کوئی کرسچن بن گیا، کوئی اپنے باپ دادا کے مذہب پر رہا، لیکن ہمارے ملک کی یہ خصوصیت تھی ساری دنیا کے اندر کہ گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ہر جگہ مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ہی گاؤں کے اندر صدیوں سے نہیں ہزاروں سال سے رہتے چلے آئے ہیں۔ آپ کو دیہاتوں کے اندر یہ فضا امریکہ میں نظر نہیں آئے گی، آپ کو یہ فضا یورپ میں نظر نہیں آئے گی، برطانیہ میں نظر نہیں آئے گی۔ ہندوستان ایسا ملک ہے کہیں ہندو اکثریت ہے، مسلمان کسی گاؤں میں اقلیت میں ہے، کہیں مسلم اکثریت ہے، ہندو اقلیت میں ہے، کوئی آپس میں جھگڑا نہیں رہا، پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے تھے۔ یہ ہمارے ملک کا امتیاز ہے، لیکن نفرت کی سیاست نے اس اتحاد کو آگ لگائی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آگ لگانے والی ایک ٹولی ہے، ملک کی اکثریت چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو،
اکثریت ملک میں امن و امان کی چاہنے والی ہے، بدامنی اور فرقہ پرستی کو قبول نہیں کرتی۔ آوازیں اٹھی، کوئی کہتا ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں کو گھر واپس لے آؤ، کوئی کہتا ہے 5 کروڑ کرسچنوں کو گھر واپس لے آؤ، کوئی کہتا ہے کہ گاندھی انگریز کا پٹھو تھا، ہم نے اس کو قتل کیا ہے، ہندو مہاسبھا نے قتل کیا ہے۔ آج ان حالات کے اندر کوئی کہتا ہے کہ ٹیپو سلطان ملک کا غدار تھا، ان حالات کے اندر کوئی کہتا ہے کہ تاج محل مندر تھا۔ اٹھتی ہے چیز، اٹھتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ملک کی اکثریت ان چیزوں کو دیوانے اور پاگل کا بڑ سمجھتی ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں کرتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ملک کے لیے اس اندھیرے کے اندر روشنی کو پیش کرنے والی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ملک کی اکثریت فرقہ پرستی کو نہیں چاہتی، بدامنی کو نہیں چاہتی، امن و امان کو چاہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیز جذباتیت کی نہیں ہے، سیاست کی نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جو بدامنی کا نعرہ دے رہے ہیں، بدامنی کو پھیلا رہے ہیں، اگر گورنمنٹ چاہتی تو ان کے منہ کو بند کر سکتی تھی، مگر میرا شکوہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور ارباب اقتدار نے کبھی ان لوگوں کے منہ میں لگام نہیں ڈالی ہے۔ یہ سب سے بڑا وہ المناک پہلو ہے کہ جس سے تھم نہیں رہی ہے یہ گندگی، بلکہ برابر بڑھ رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجلاس اپنی آواز کو آگے بڑھانے کے اندر اہم کردار انشاءاللہ ادا کرے گا، اور یہ سلسلہ جس طرح چلتا چلا آیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی تو ہم سب اس سلسلے کو چلاتے رہیں گے، اور جمعیت علماء کے اس پلیٹ فارم سے ہم برابر فرقہ پرستی اور نفرت کی سیاست کو کنڈم کرتے رہیں گے۔ میری آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس اجلاس کو کامیاب بنائے، اور جو اس اجلاس کے قائم کرنے والے حضرات ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی ان کوششوں کو بارآور فرمائے۔ سبسکرائب اشاعت الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل۔